بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں نے بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی کا نکاح زبردستی ایک خواجہ سرا سے کروا دیا تھا، مگر شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میری بانجھ بھابھی امید سے ہو گئی تھی، تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی بھی بانجھ ہے، اپنی بھابھی کے شوہر سے بولو کہ اسے بھی بیوی بنا لے۔ میں نے اس خواجہ سرا سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری نند سے شادی تو کر لوں گا، مگر بدلے میں مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ میں اپنی بھابھی اور نند میں اس وقت اپنے سسرال میں تھی جب اماں نے مجھے کال کی اور کہنے لگی کہ تم جلدی سے آ جاؤ، کچھ ہی دیر میں تمہاری بھابھی کا نکاح کروانے والی ہوں۔ اماں کی کال اور اماں کی یہ بات سن کر تو میں ششد رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، ماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی کی شادی؟ ابھی بھائی کو مرے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو وہ دوسری شادی کرنے لگی ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ وہ نہیں کر رہی، میں کروا رہی ہوں، بس تم جلدی سے آ جاؤ۔ اماں نے میری کوئی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا، تو میں جلدی سے اب کپڑے بدل کر اور تیار ہو کر بھاگ کر ماں کی طرف چلی گئی۔ میں نے اپنے سسرال میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اپنے اپنی بھابھی کی شادی پر جا رہی ہوں، ورنہ وہ لوگ اعتراض کرتے، اور اماں نے بھی مجھے اکیلے آنے کی ہی تاکید کی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ اماں بھابھی کو زبردستی تیار کروا رہی ہے، مگر وہ نہیں ہو رہی، اور بار بار اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے کہ ماں جی مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں اس گھر کو رات کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، مگر اماں اسے زبردستی دلہن والا لباس پہنا رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر اماں کہنے لگی کہ لو تم اب اسے تیار کرو اور باہر لے آؤ، کچھ ہی دیر میں سب لوگ آتے ہوں گے۔ اماں کے جاتے ہی بھابھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے بچا لو، میں زبردستی کے نکاح کو نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی میرے شوہر کو گئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ سب لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، پلیز اماں کو سمجھاؤ کہ کہیں تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی، ابھی بھائی کی وفات کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے، اور بھابھی نے اپنی عدت ختم ہی کی تھی کہ اماں کو اس کے رشتے کی فکر لگ گئی، اور اس نے اتنی جلدی رشتہ ڈھونڈ بھی لیا۔ میں نے تو اماں کو کہا بھی تھا کہ وہ بھابھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے تاکہ اماں کی تنہائی کا مداوع ہو، لیکن ماں کو جانے کیا سوجی کہ آج اس کی شادی کروا رہی تھی، وہ بھی زبردستی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ تم جانتی ہو اماں کسی کی نہیں سنتی، تو بہتر یہی ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اسے تیار ہونے کا کہہ کر میں باہر اماں کے پاس آ گئی اور پوچھا کہ ماں یہ تو بتا دو کہ تم اس کی شادی کس سے کر رہی ہو؟ اتنی ایمرجنسی میں کون اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اماں کہنے لگی کہ تم گلو کو جانتی ہو نا، وہ میرے بھائی کا ایک بہت ہی اچھا دوست تھا اور اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، چونکہ وہ خواجہ سرا تھا، اسی لیے ہمیں بھائی کے اسے گھر لانے کے لیے کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ یہ سن کر چونک گئی۔ اماں کو کہا، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ تم اس اچھی لڑکی کی ایک خواجہ سرا سے شادی کروانے جا رہی ہو؟ اماں مجھے کہنے لگی کہ تم چپ کرو، جو میں جانتی ہوں اور جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی، تو میرے معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ مانتی ہوں کہ اسے بھابھی شروع سے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھی، اور بھائی کی وفات کے بعد تو اماں کا رویہ اس سے مزید سخت ہو گیا تھا، مگر یہ تو ظلم کی انتہا تھی کہ وہ ایک لڑکی کی شادی ایک خواجہ سرا سے کروا دے۔ میں اماں کو اس ظلم سے روکنا چاہتی تھی، مگر نہیں روک پائی۔ تھوڑی ہی دیر میں گلو اپنے دوستوں اور مولوی سے سب کے ساتھ آ گیا، اور یوں اماں نے بھابھی کا نکاح زبردستی اس سے کر دیا، ورنہ وہ بیچاری تو آخری وقت تھا کہ انکار ہی کرتی رہی تھی، مگر اماں کی زبردستی کے آگے اس کی بھی ایک نہ چلی اور اسے ہاں ہی میں کرنی پڑی۔ بھابھی کو رخصت کرنے کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ میں ابھی انہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی اور کسی مناسب وقت پر موقع کا انتظار کر رہی تھی، مگر جانے میری ساس کو کیسے پتہ چل گیا کہ 2 دن بعد ہی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بھابھی کا نکاح ہو گیا ہے، تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ میں اسے بتا دوں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے تو اس خبر کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ جس کو بھی پتہ چلتا کہ میری بھابھی کا نکاح ایک ہجڑے سے ہوا ہے تو وہ ہمارے خاندان کا مذاق اڑاتا، مگر جانے اماں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی تھی، تو انہوں نے اس کو اسی ہجڑے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میری ساس مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ چلو اچھا ہے، تمہاری بھابھی بھی اپنے گھر کی ہوئی، ویسے بھی وہ جوان عورت تھی،
اس کی دوسری شادی ہونی چاہیے تھی۔ میری بھابھی رخصت ہو کر اسی شہر میں تھی، مگر میری ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر اسے ملوں، کیونکہ میرے خیالوں میں اماں کے ساتھ ساتھ بھی میں قصوروار تھی کہ میں اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے میں اس دن اماں کے پاس گئی تاکہ اسے بھابھی کی خیریت تو دریافت کر لوں، تو ماں کہنے لگی کہ میں نے تو جب سے رخصت کیا ہے تب سے اس کی خبر ہی نہیں لینی چھوڑ دی ہے۔ مجھے کیا پتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس حال میں نہیں۔ میں اپنی بھابھی کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے باتوں ہی باتوں میں گلو کا ایڈریس لے لیا، اور اگلے دن جب میری ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں چوری چوری گھر سے باہر نکل آئی اور بھابھی کے گھر پر چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ وہ شاکڈ رہ گئی۔ شاید اس کو امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر آؤں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بھابھی تو بہت ہی برے حال میں ہوگی، وہ مجھے روتی ہوئی ملے گی، مگر اس کے برعکس وہ بہت خوش اور حشاش بشاش تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے چائے اور باقی لوازمات کا انتظام کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا شوہر بھی گھر آ گیا تو میں نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ ایک نارمل کپل کی طرح ہی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں اس شادی سے ناخوش ہیں۔ میں نے دھیان سے بھابھی کے لباس کو دیکھا تو میری حیرانی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ بھابھی نے نہایت ہی شاندار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ اس کا شوہر اپنی ساری کمائی جیسے اس پر خرچ کر دیتا ہے، اور یہی بات میرے لیے حیرانی کا باعث تھی کہ اس کا خواجہ سرا شوہر گلو تو کسی کام کا نہیں تھا۔ پہلے جب میرا بھائی زندہ ہوتا تھا تو وہ اس کے خرچے پر پڑا رہتا تھا، اور بھائی کے مرنے کے بعد تو اس کے بہت برے حال ہو گئے تھے۔ پھر ایک دم سے اس کے کہاں لاٹری لگ گئی جو اس نے بھابھی کو اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر واپس اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ مجھے بس ایک ہی تجسس کھائے جا رہا تھا کہ میری بھابھی وہاں اس خواجہ سرا کے ساتھ اتنی خوش باش رہے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ نکاح کے حوالے سے زبردستی کی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ساس مجھے کہنے لگی کہ مجھے بھی اپنی بھابھی سے ملوانے لے جاؤ۔ میں تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر بھابھی کے گھر آ گئی۔ ابھی ہم سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک بھابھی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اس کے قے کرنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میری ساس مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ مبارک ہو، یہ تو امید سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کمرے کی چھت مجھ پر گر گئی ہو۔ ایسا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ میری بھابھی تو بانجھ تھی اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں وہ دونوں ہی بے اولاد تھے، اولاد کے لیے ترستے رہے تھے۔ اماں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ بھی بانجھ ہے، اسی لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اماں اکثر بھائی کو دوسری شادی کا بھی مشورہ دیتی تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ شادی اپنی پسند سے کی تھی، لہٰذا وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھا، اور جب اس کے علاج پر بات آئی تو وہ کہتا کہ میں اور میری بیوی بچہ اڈاپٹ کر کے ہنسی خوشی رہ لیں گے۔ اگر میری بھابھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی تو اب یہ سب کیا تھا؟ وہ پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں اور میری ساس بھابھی کو ہسپتال لے آئیں۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو میری ساس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ میری بھابھی تو واقعی میں امید سے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا شوہر بھی وہاں پر آ گیا۔ میری ساس تو گلو کو دیکھتے ہی رہ گئی تھی، جس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خواجہ سرا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایک مکمل مرد کے روپ میں ڈھالا ہوا تھا، اور میری ساس اسے دیکھ کر دل پکڑے ہوئے تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس پل اسے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہوں گی، کیونکہ میری 2 نندیں ابھی گھر پر ہی تھیں، اور دونوں کی عمر مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اب ان کے رشتے نہیں آتے تھے۔ ایک کو تو اس کا شوہر بانجھ کہہ کر طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا، اور دوسری ابھی کنواری تھی۔ اس پل جیسے اسے میری بھابھی سے حسد محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوسری جگہ شادی کرنے کے باوجود اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کی بیٹی ابھی تک گھر بیٹھی ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ رہی تھی، اس لیے اسے لے کر گھر واپس آ گئی۔ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے ایک دن مجھ سے عجیب فرمائش کر دی۔ کہنے لگی کہ تمہاری بھابھی کی جس سے شادی ہوئی ہے، اس سے بولو کہ وہ دوسری شادی میری بیٹی سے کر لے۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے بھی شادی کر لے؟ تو میری ساس کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہاری بھابھی بانجھ تھی، اور اب وہ امید سے ہے تو اپنی نند کا بھی
تو سوچو، وہ بھی بانجھ ہے، اگر وہ اس مرد سے شادی کر لے گی تو اس کو بھی اولاد کی خوشی مل جائے گی اور اس کا گھر بھی بس جائے گا۔ تم اس سے بات کر کے تو دیکھو۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میری نند سے میری جان چھوٹ جائے اور اس گھر پر میں ہی راج کروں، اس لیے میں نے سوچا کہ بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، بات کرنے سے کیا حرج ہو سکتا ہے۔ اگلے دن میں نے گلو کو فون کر کے باہر ملنے کے لیے بلایا اور اس کے سامنے اپنی ساس کی بات رکھ دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ سنتے ہی انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میری بیوی اور بچہ ہے تو میں دوسری شادی کیوں کروں، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہاری نند سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک دو شرطیں ہیں جو تمہیں ماننی ہوں گی۔ میں الجھ کر رہ گئی کہ اس کی شادی میں بھلا میرا کیا مفاد اور میں اس کی شرط کیوں مانوں۔ میں غصے میں وہاں سے اٹھ کر آنے ہی لگی تھی کہ اس نے اگلی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ کہنے لگا کہ اس شرط کے ماننے میں تمہارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر تم تھوڑی دیر رک کر میری بات سن لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہاری شرط کیا ہے۔ کہنے لگا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم اپنی بھابھی یعنی کہ میری پہلی بیوی کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اور دوسری شرط میں تمہیں کچھ عرصہ بعد بتاؤں گا اور تمہیں وہ ہر حال میں ماننی ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا شرط ہے۔ کہنے لگا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم اپنی بھابھی یعنی کہ میری پہلی بیوی کو اس شادی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اور دوسری شرط میں تمہیں کچھ عرصہ بعد بتاؤں گا اور تمہیں وہ ہر حال میں ماننی ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی بھابھی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن اس شادی میں بھلا میرا کیا مفاد ہے، مجھے کیا ملے گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا سب سے پہلے تو تمہیں اپنی نند سے نجات ملے گی، اور پھر میں تمہیں 2 تولے سونا بھی دوں گا، وہ بھی صرف اسی لیے کہ کل کو تم میری دوسری شرط ماننے سے انکار نہ کر دو۔ 2 تولے سونے کا سن کر میں لالچ میں آ گئی اور سوچا کہ ہاں کہہ دیتی ہوں، اسی بہانے میری نند کے گھر سے چلی جائے گی اور میرے پاس سونا بھی آ جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ گھر آ کر میں نے اپنے ساس کو کہا کہ وہ تو شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن میں نے آپ کی خاطر اسے منا لیا اور یہ کام میں نے بہت مشکل سے سر انجام دیا ہے، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جب تک شادی نہیں ہوگی میری بھابھی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ ساس تو یہی سن کر خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کا دوبارہ سے گھر بسنے جا رہا تھا تو اس نے جلدی سے کہا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے اور اس کے گھر میں اولاد ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اسے بچے کتنے پسند ہیں۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں اپنی اماں کو اس راز میں شامل کر لیتی ہوں، مگر پھر گلو نے ہی منع کر دیا کہ ابھی انہیں بھی اس بارے میں مت بتاؤ، جب شادی ہوگی تو دیکھ لیں گے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ کہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کیا پتہ ماں اس شادی کی رات میں رکاوٹ بن جاتی۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گلو دوسری شادی پر آخر مانا کیوں، اور جو سب سے بڑا راز تھا وہ یہ تھا کہ تو ایک خواجہ سرا تھا تو پھر بھابھی کیسے حاملہ ہو سکتی ہے۔ ان 2 سوالات کو لے کر میں کچھ مشکوک تھی، لیکن 2 تولے سونے کے لالچ میں مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کروانے دی۔ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ایسی دوسری شرط کون سی رکھے گا جس سے مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ میں نے شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی رکھنے کی تجویز کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس 1 ماہ میں گلو کے راز تک پہنچ جاؤں گی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اماں کی یاد آئی تو میں اس سے ملنے بغیر بتائے گھر پہنچ گئی، مگر جیسے ہی میں نے چابی لگا کر اندر داخل ہوئی تو مجھے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے چوری چھپے بیٹھک میں جان کر دیکھا تو وہاں بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اور اماں آپس میں بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی، اور انہیں دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ جیسے ان میں کوئی ناراضگی ہے۔ حالانکہ جس طرح امی نے بھابھی کے ساتھ زبردستی کی، بھابھی کو تو مڑ کے اماں کی شکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، مگر وہ یہاں بیٹھی اس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ آخر یہ کیا چکر تھا؟ میں وہیں رک کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی اور میں حیران رہ گئی جب اماں نے بھابھی سے پوچھا تمہارا شوہر تمہارے قابو میں تو ہے نا؟ ہنستے ہوئے کہنے لگی ایسا ویسا تو وہ میرے بغیر سانس تک نہیں لیتا، اور اب تو اپنے بچے کی وجہ سے اس نے مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا ہے۔ اماں سے کہنے لگی کہ تم کوشش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہاری اس سے شادی کی ہے وہ جلدی سے حاصل کر لو۔ بھابھی کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، بہت جلد ہی کامیاب ہو جاؤ گی۔
یہ سن کر تو میرے کانوں سے دھواں ہی نکلنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو لگا تھا کہ بابی نے اماں کی وجہ سے شادی کی اور اماں نے اس کے ساتھ زبردستی کیا ہے، تو کیا یہ سب جھوٹ تھا اور شادی والے دن دونوں نے ڈرامہ کیا؟ اور اماں کس مقصد کے لیے بات کر رہی تھی؟ میں چکرا کر رہ گئی، سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا؟ میں وہیں سے دبے قدموں واپس پلٹ گئی اور اپنے گھر میں آ گئی۔ اماں اور بابی مل کر گلو کے ساتھ گیم کھیلنے میں کوشش کر رہے تھے اور ان سے اپنی دوسری شادی چھپا کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس۔ میں 2 دنوں کے بعد اپنی بابی کی طرف گئی تاکہ باتوں باتوں میں معلوم کر سکوں کہ کیا اسے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خبر بھی ہے یا ابھی تک لا علم ہے، اور یہ جان کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابی، ہم دونوں کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ گلو ایک خواجہ سرا ہے، تو پھر آپ امید سے ہو گئی؟ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی۔ بابی کہنے لگی کہ ہم سب کو غلط لگتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک مکمل مرد ہے۔ تمہارے بھائی نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ وہ ہجڑا نہیں ہے، اور اب مجھے اس راز کا پتہ کرنا تھا کہ وہ دوسری شادی کیوں کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اماں بابی کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اور ان کی کیا پلاننگ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس راز تک پہنچ سکوں، مگر اتنے دنوں کے بعد کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ علم نہیں ہو سکا۔ شادی کی تاریخ بھی قریب آ گئی تھی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 تولہ سونا بھی دے دیا تھا۔ اب سارے راز معلوم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور مجھے اس پر عمل کرنا۔ میں نے وہی کیا جو میں چاہ رہی تھی۔ عین نکاح سے آدھا گھنٹہ قبل میں نے امی اور بابی کو ایک انجان نمبر سے میسج بھی کیا، بتایا کہ گلو دوسری شادی کر رہا ہے۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ نکاح کے وقت اماں اور بابی نے آ کر بول دیا تھا کہ بابی نے تو ہر طرف شور مچا دیا ہے کہ میرا شوہر میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کیسے کر رہا ہے۔ اماں نے بھی گلو کو باتیں سنائی شروع کر دی تھی۔ میری ساس اور گلو کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں کو کس نے خبر دی ہے۔ یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اچانک گلو نے اونچی آواز میں بس کہہ کر سب کو خاموش کروا دیا۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، دھوکے سے تو تم میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں تمہاری اور تمہاری ساس کے سارے پلاننگ بڑے عرصے سے جان گیا تھا۔ میں صرف اپنے بچے کی وجہ سے خاموش ہوں، تو میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہاں، میں کر رہا ہوں دوسری شادی۔ اگر میں اس لڑکی سے نہیں کرتا تو میں کسی اور سے کر لیتا، کیونکہ میں تمہیں تمہارے دھوکے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ میں دنگ رہ گئی اور پوچھا کہ کیسا دھوکہ؟ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اپنی ماں اور بابی سے ہی پوچھو کہ کیا گیم کھیلی ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ اماں کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، بابی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور اماں کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ دونوں ضرور کچھ چھپا رہی تھی۔ گلو کہنے لگا کہ یہ دونوں کیا بتائیں گی، یہ تو منہ چھپا رہی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ساری بات کیا ہے۔ تمہارے بھائی نے مجھے اس لیے تم لوگوں کی نظروں میں خواجہ سرا کہا تھا کہ میں بہت امیر تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں میری دولت دیکھ کر اس کی بیوی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ تمہاری بابی کی وفات کے بعد تمہاری ماں کو جب پتہ چلا کہ کوئی خواجہ سرا نہیں ہوں اور میرے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، تو وہ تمہاری بابی دونوں لالچ میں آ گئے۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بہو کو کسی اور شخص کے ساتھ رخصت ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارے ساتھ رخصت کر رہی ہوں، اور یہ بالکل شادی پہ راضی نہیں ہے، اور اسی شادی کے بعد تم ہی پیار سے منانا کہ تم نے، تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور اسے منانا ہے تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ تمہاری بابی سے شادی کر لی، یہاں تک کہ میں نے نکاح پر حق مہر بھی اپنا گھر اور اس کے نام کر دیا تھا، مگر یہ دونوں ساس بہو تو میری پوری پراپرٹی ہتھیانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لیے تمہاری ماں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے روز دوائیوں کے نشے کے زیر اثر رکھا کرے گا تاکہ میں پراپرٹی کے کاغذات آسانی سے بھی دستخط کروا دوں۔ مگر اتفاق سے ایک دن میں نے ان دونوں کی پلاننگ سن لی اور مجھ پر ساری حقیقت عیاں ہو گئی۔ یہ دونوں ملی ہوئی تھیں اور ان دونوں کا ہی یہ سارا ڈرامہ تھا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس دوران مجھے پتہ چلا کہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔
تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ تو بہت ہی پہلے کر لیا تھا، تمہاری نند کے رشتہ دینے کے قبل ہی، کیونکہ میں اس دھوکے کے بعد اس لالچی عورت کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا تھا، جس کو مجھ سے نہیں بلکہ میری دولت سے پیار تھا۔ یہ سب سن کر تو میں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ میری ماں اور بھابھی نے کیا میں نے کہا کہ اب تم کیا میرے نند سے شادی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ضرور کروں گا۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے میری نند سے شادی کی تو اماں اور بھابھی دیکھتی رہ گئیں اور کچھ نہ کر سکی۔ میں نے اپنی نند کو رخصت کرتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی کہ تم اب میری بھابھی جیسی نہ بننا، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم پر بھی سوتن لے آئے۔ مجھے امید ہے کہ میری نند اب کی بار اپنا گھر بسا کر رہے گی۔ اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔